ذی الحجہ کا چاند دیکھ چکا ہے اور الحمدللہ تکبیر کا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ تکبیرات پڑھیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو تکبیر پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو الحمدللہ اللہ کے احسان و کرم ہے کہ ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ میں پھر آپ کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کا ذکر و اذکار لے کے آ گئی ہوں۔ تو جیسا کہ ایک بہن کا یہاں سلام آ رہا ہے، تو اس بہن کے لیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے خیریت دریافت کی ہے الحمدللہ۔ تو بہن ہم خیریت سے ہیں، اللہ کا احسان ہے، اللہ رب العالمین آپ کو بھی خیریت سے رکھے۔ تو دوں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جائے تو تم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، یہاں تک کہ تم کثرت کے ساتھ تکبیرات پڑھو۔ تو الحمدللہ آج وہ دن شروع ہو چکا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ آج سے ہی اللہ کا ذکر و اذکار کر دیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے تکبیر پڑھتی ہوں، آپ تمام بھی میرے ساتھ تکبیر پڑھیں۔ وللہ الحمد اللہ۔ تو اگر ہو سکے تو آپ رمضان المبارک کے روزے بھی رکھیں، کیونکہ اگر ہو سکے تو آپ عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھیں، کیونکہ روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر آپ ان 10 روزوں کی استطاعت نہیں رکھتی تو کم از کم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا تو اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یعنی 2 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے اگر ہم یہ روزے رکھیں اور اپنے 2 سال کے گناہ معاف کروائیں۔ ان دنوں اللہ کا ذکر و اذکار کرنا ہمارے لیے کافی فائدہ مند ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے، عشرہ ذی الحجہ میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک باقی دنوں میں کیے جانے والے تمام اعمال سے بہتر ہیں۔ تو پھر ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یہی چاہیے نا کہ ہمارے اعمال قبول ہو جائیں، رب ہمیں جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے، تو رب ضرور ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا اگر ہم ان دنوں اپنے رب کی خاص طور سے عبادت کر لیں۔ تو عبادت میں سب سے زیادہ تکبیر و تحلیل، اللہ کا ذکر و اذکار ہے، نماز، قرآن، دعائیں، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، حج، جو ہم سے بن سکے وہ ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان دنوں میں کئی طرح کے اعمال اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ مثلا روزے کا بھی حکم اللہ نے دیا، سال ختم ہو رہی ہے، آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہو، آپ کو حج بھی کرنا چاہیے ان دنوں میں، صدقہ خیرات کی بھی کافی فضیلت ہے، اور ان میں قربانی بھی ہوتی ہے۔ ہر نیک عمل ان 10 دنوں کے اندر انجام دیا جاتا ہے، تو اس لیے ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان دنوں اللہ کی عبادت کریں، اپنے رب کو راضی رکھیں، اپنے رب کو خوش رکھیں، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کے اگر جانور ہمارے پاس ہیں تو آج کے بعد ہم اپنے ناخن، اپنے بال نہ تراشیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب عید کا چاند نظر آ جائے، یعنی عشرہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ جائے، تو پھر آپ اپنے ناخن، اپنے بال وغیرہ نہ تراشو۔
ہاں اگر آپ مجبور ہو